بلوچستان جہاں عید لاپتہ ہے، تحریر ہانی بلوچ۔ ایک چھوٹی سی بچی چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کر بہت سی خوشیاں سمیٹے میرے پاس آئی۔ دیکھو، میرے بابا نے عید کی چیزیں لے کے دی ہیں۔ میں، ممی، پاپا، آپی اور بھیا سب نے عید کی بہت سی چیزیں لی ہیں۔ میں اس کی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی چیزوں میں اپنے وطن کی ان معصوم بچیوں کو ڈھونڈنے لگی، جو اپنے بابا بھیا کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تپتی دوپہروں، برساتی راتوں اور جسم کو چیرتی ہوئی سرد ہواؤں تک کو بھول چکے ہیں۔ کئی ماہ و سال گزر گئے، کئی چاند نکلے، کئی ڈوبے، پر ان کے گھر کے چاند ایسے زندانوں میں چھپا دیے گئے کہ ان کا پتہ بھی کوئی نہیں دیتا۔ عید ایک ایسا تہوار ہے جس میں دور دور سے لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے پیاروں تک پہنچے، اپنوں کے ساتھ مل کر اس مذہبی تہوار کو منائیں۔ اگر کوئی نہ پہنچ سکے تو پورا گھر ایک دکھ کے ساتھ اس خوشی کو مناتا ہے۔ کوئی پوچھے ان گھروں سے جن کے وارثوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے پیارے کہاں اور کس حال میں ہیں، زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اگر زندہ ہے تو زندانوں کے گھپ اندھیروں میں کن کن اذیتوں سے گزر رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی چاند نکلتا ہے، عید بھی آتی ہے۔ درد دینا، درد کو سننا اور سہنا بہت بڑا فرق ہے۔ ریاست، ریاستی کارندے، ریاستی ادارے سب اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں ریاست کی تو یقیناً جدید ریاستوں کا تصور بنتا ہے، جہاں قوانین ہوتے ہیں، اس کے شہریوں کے حقوق اور فرائض ہوتے ہیں، فعال ادارے ہوتے ہیں، اداروں کے اپنے فرائض ہوتے ہیں۔ لیکن بات پاکستان کی ہو تو مجھے دیو مالائی داستانوں کا وہ ظالم دیو یاد آتا ہے، جسے اس کے اپنے علاقے سے بے دخل کر کے ایک مخصوص خطہ دیا جاتا ہے تاکہ اس علاقے کو اس کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے۔ پر اپنے ظالمانہ مزاج کے مطابق یہ دیو اپنے آس پاس کے پرامن اور پرسکون خطوں میں اپنی مداخلت شروع کر دیتا ہے اور بہت سے علاقوں پر جبراً قبضہ اور مظالم کا آغاز کرتا ہے۔ جہاں جہاں اس کے خلاف بغاوت ہوتی ہے، وہاں وہاں صرف لاشیں، چیخ پکار، نامعلوم زندان اور خون ہی خون نظر آتا ہے۔ جہاں انسان، جانور، حتیٰ کہ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر کچھ محفوظ نہیں، پر اس کے تخلیقات یہ سب مظالم دیکھتے ہوئے بھی خاموش ہیں۔ شاید اس کے شیطانی عوامل کے ڈر سے انہیں لگتا ہے اس طرح وہ اپنی جنتا یا رعایا کو اس کے شر سے محفوظ رکھے ہوئے ہیں۔ آج عید کا دن ہے اور بلوچستان میں ہر طرف سوگ اور احتجاج کا عالم ہے۔ لوگ عید ملنے ایک دوسرے کے گھروں میں نہیں جاتے، غم میں شریک ہونے جاتے ہیں، کیونکہ ہر گھر میں یا ہر دوسرے گھر میں یا تو مسخ شدہ لاشیں بھیجی گئی ہیں یا گھر کے جوان، بزرگ، خواتین اس شیطان صفت ریاست کے زندانوں میں ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ بلوچستان جہاں ایسے قبرستان بھی اپنا تاریخی وجود رکھتے ہیں، جہاں ریاستی پہروں میں ایسی لاشیں دفن کی جاتی ہیں جن پر نام نہیں، نمبر لکھے جاتے ہیں۔ اسی جنگل میں جسے پاکستان کہا جاتا ہے، ہسپتالوں کی چھتوں پر جانوروں کی خوراک بننے کے لیے کئی لاشیں ملتی ہیں۔ ویرانوں، صحراؤں، غاروں، کہیں سے بھی زمین کھودو انسانی لاش ملے گی۔ آج 21ویں صدی میں جہاں دنیا سائنسی اور تحقیقی حوالوں سے بہت دور نکل چکی ہے، بلوچستان میں ان لاشوں کے ڈی این اے تک نہیں کیے جاتے، جبکہ ہزاروں مائیں، بہنیں، بچے اپنے پیاروں کی تلاش میں ایک امید لیے روزانہ سڑکوں پر، ہر ضمیر فروش کے دروازے پر فریاد لیے پھرتے ہیں، پر کہیں سنوائی نہیں ہوتی۔ انسان دوست اور ترقی پسند ریاستوں اور باضمیت دنیا کو بلوچ کی آواز بننا ہوگا۔ اس بلوچ نسل کشی اور غیر قانونی گمشدگیوں کے خلاف بلوچ آزادی پسندوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ ریاست پاکستان سے عالمی عدالتوں کو جواب طلب کرنا ہوگا۔ آج بھی بلوچ کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، اگر ہمارے لوگ مجرم ہیں تو انہیں اپنی ناکارہ عدالتوں میں پیش کرو، جرم ثابت کرو، سزائیں دو،
نہ کہ لاپتہ کر دو، اور ایسا لاپتہ کہ یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہمارے پیارے زندہ ہیں یا کسی نامعلوم قبرستان میں نمبر بن چکے ہیں۔ عید کے لیے ہم بھی جلائیں گے جب اپنوں کا پتہ لگائیں گے۔